يغضب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعظيم حكم عفو تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى المهديين من ركب السفينة نجا واعتدى وتخلف عنها وظل وهرد وحوى. روس بعباد الله بالاتصام بالتقوى فإن الله حبل المتين ورسل الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عبد الصالح قبل نزوله وإنه وارد واقع ناظر إن كنتم في برج واشهد الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الأخوة قرآن مجید کا ارشاد ہو رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ بھائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب مولا علی نے یہ بتایا بھائی کے سلسلے سے اخوت سے، بارہ جو دیگر افراد تھے جو اور دیگر افراد سے بتا دیا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ جو ہے ہمارے بھائی ہیں. باقی جو ہے اس پہ اخوت کی یاد دیکھیں، ایک جو ہے جو مومن بھائی ہے تو ایک تو اپنا بھائی حقیقی بھائی ہوتا ہے. تو جس طریقے سے اگر جو ہے بھائیوں میں نزاع ہو جائے تو اختلاف ہو جائے تو ضروری ہے کہ مومن جو ہے صلح کرائے. اسی طریقے سے اگر مومنین میں آپس میں اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ صلح کرے، صلح کرائے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا معلوم یہ ہوا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو آج کل کیا ہوتا ہے چھوڑاتے نہیں، ویڈیو بناتے ہیں، چھوڑاتے نہیں ہے وہ جو ہے جو نہیں. تو یہ ہے کہ صلح کرائے. اور یہ نہیں ہے اسلام میں جو کہتے ہم سے کیا مطلب، ولی دینکم کہتے ہیں نا کہ بہرحال ان کا وہ ہے وہ جانے ہم سے کیا مطلب. نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو بات سنتا ہی نہ ہو، جو نہ سنتا ہو، کچھ کہے آپ تو نہ مانتا ہو. جب نہیں مان رہا ہے، نہیں سن رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے جانے دیجیے. اسی لیے اسلام میں حکم ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے نا، یعنی انسان جو ہے بتائے کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے مثلا راہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے تو پھر جو ہے اس کے اصلاح کرے. لیکن یہ بھی جو اس کا اثر ہوگا خود بھی جو ہے اس کے اندر یہ برائی نہ پائی جائے تب جو ہے اثر کرے گا. ورنہ جو حدیث بھی ہے کہ خود جو ہے عمل نہ کر رہا ہو اور دوسرے سے کہے عمل کرو تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے تیر بغیر کمان کے چلا رہا ہے، بغیر سلاح کے جو ہے تیر جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب خود عمل کرے گا تو اس کا اثر ہوگا. کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ ہم سے کیا مطلب، نہیں. یعنی انسان جو ہے جو برائی ہو اسے چاہیے کہ وہ اصلاح کرے. اگر جو ہے آپس میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے صلح کرائے. تو مومن کا جو ہے مومن پہ یہ حق ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی حق ہے کہ مومن کی عزت کرے، احترام کرے، جیسا کہ خود احادیث میں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا تو اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ خود جو ہے اسی میں ذلیل نہ ہو جائے. جس طریقے سے
اسے ذلیل کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے حادث ہے اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا. تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم احترام کرو گے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کا احترام کرے گا. لیکن اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم جو ہے دیکھیں گے تو سلام نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی امید نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ایک گلاس پانی پلائے گا. یہ بھی امید نہیں ہے. اگر پھر رکھ رہا ہے تو ہم ہے حق ہے ہر حال. یعنی جو ہے جب احترام کرے گا تو لوگ جو ہے اس کا بھی احترام کریں گے. تو مومن کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کا عزت اور احترام کرے, اور ایک حق یہ ہے کہ مومن سے ملاقات کرے. اب ظاہر سی بات ہے آج کل تو بہت آسان ہے نا, بہانہ بھی نہیں کر سکتے. آج کل جو ہے خیریت جو ہے لے سکتے ہیں. اگر دور ہے اگر نزدیک ہے تو جا کر ملے, جا کر اس سے ملے, ملاقات کرے, اس کا بھی ثواب ہے. اور اگر جو ہے دور ہے تو آج کل جو ہے موبائل کے ذریعے ہے نا آسان ہے. اب بہانہ بازی نہیں ہے آج کل جو ہے نا. پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ بہانہ کرتے دور ہے ملاقات نہیں ہے, لیکن اب جو ہے ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے روایات میں یہ حکم ہے کہ جب بھی کسی مومن کو دیکھو تو فوراً سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو. اور یہ حکم ہے, اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر جو ہے سفر سے آیا ہو تو سلام اور مصافحے کے بعد جو ہے اسے گلے بھی لگا لو. یہ مومن کے یہ جو حکم ہے اسلام نے دیا ہے, یہ جو ہے مومن کا احترام. اور پھر اسی طریقے سے مومن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تشییع جنازہ. جب کوئی مومن اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے جنازے میں شرکت کرے. اور پھر جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا حق یہ ہے کہ اس کے راز کو فاش نہ کرے. جو بھی بہرحال اس کے اندر عیب ہو تو عیب پہ پردہ ڈالے. دیکھیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر پہلے دوا وغیرہ یہ, لیکن آخر وقت آ جاتا ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے. جب ایسا موقع آ جائے تب, ورنہ جو ہے ایسے جو ہے اس کے راز کو فاش نہ کرے. اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا حق ہے اس میں سے جو ہے امین ہونا, امانت دار ہونا. یہ نہ سوچے یہ جو ہے کافر ہے لہذا جو ہے ہم جو ہے اس کی امانت کو واپس نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے. بہرحال جس کی بھی امانت ہو, چاہے مومن ہو, چاہے کافر ہو, چاہے فاسق ہو, امانت جو ہے ادا کرنا یہ فرض ہے. ایسا نہ ہو معلوم یہ ہوا کہ ہاں جو ہے خوب روزہ رکھا ماہ رجب شعبان میں اور دیگر جو ہے خوب اعمال کیا, اور کسی جو ہے کافر یا کسی فاسق کا امانت واپس نہیں کیا, جب وہاں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو کتنا بدبخت ہوگا کچھ جو ہے امانت ادا نہ کرے اور اس دنیا میں تمام اعمال جو ہے انجام دے اور اس دنیا سے چلا جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب پھر جو ہے اس کے لیے وہاں تو کچھ ہوگا نہیں نا, کہاں سے پیسہ ویسا دے گا, وہاں کیسے ادا کرے گا. وہاں سے وہ سب ہے نا, گناہ کو اپنے سر پہ لے کے جانا پڑے گا. وہاں کولی ولی نہیں ملے گا, ٹرالی بیگ نہیں ہے, سب جو ہے خود ہی لے کر جانا پڑے گا. تو کیسے ادا کرے گا؟ تو پھر یہی ہوگا وہاں پہ جو روایات میں ہے کہ اس کی جو ہے نیکیاں ہے اس کے کھاتے میں, اور اگر نہیں بھی ہے تو جو اس کے گناہ ہے پھر جو ہے اس کے نام اعمال میں چلا جائے گا, اس کے نام اعمال میں. لہذا جو ہے جو حق ہے اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ مومن کی امانت کو ادا کرے, اور جو بھی مومن کو ضرورت ہو اتنا امکان ہو سکے. آپ دیکھیں
بہت سے جو ہے ایسے افراد ہیں نا، ایسے افراد ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے، اگر کوئی وقت پڑتا ہے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں نا. بہت سے افراد جو ہے کچھ گزر گئے، میرا روڈ میں کچھ موجود ہیں، آپ جو ہے نام جو ہے سنتے رہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ضرورت ہو اور وہ جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر سکے تو فوراً جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے. دیکھیے ضرورت میں صرف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہی ہے. اگر امکان ہے، مثلاً جو ہے کسی شخص کو ابھی بائک کی ضرورت ہو جائے، ابھی سے مراد نماز وغیرہ کے بعد ہے نا، ضرورت ہو جائے، بہرحال وہ مسائل الگ ہے، اس پہ بھی ہو سکتا ہے. تو ضرورت ہو جائے، اب اس ضرورت ہو اب اس کے پاس ہے تو اب پھر اسے چاہیے ہے نا کہ پھر وہ بندہ مومن کو مثلاً جو ہے کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے 10 منٹ کی ضرورت ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے وہ چابی دے دے. ظاہر سی بات ہے جب سوال کر رہا ہے اس کے معنی کہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے تبھی تو سوال کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جو ضرورت ہو برادر مومن کو، تو ایک حق یہ ہے کہ اس کے حق کو ادا کرے. جو ضرورت ہو اس کے امکان میں ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضرورت کو پورا کرے. اور صرف جو ہے مومن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ اگر جو ہے غیر مسلم ہو تو پھر اس کے بھی حقوق ہیں. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا ہے نا، جیسا کہ وہی سفر مولا علی کر رہے تھے کہ یہودی کے ساتھ، اور فرمایا کہ ہمیں یہاں تک کوفے تک جانا ہے لیکن اس کو آگے جانا تھا چند قدم. مولا علی اس کے ساتھ چلے تھے. اس نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا راستہ ادھر ہے، آپ ہمارے ساتھ چل رہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے ہم سفر کا حق ہے، رسول اسلام نے بیان کیا ہے. تو آخرکار کیا ہوا کہ وہ جو ہے مولا کا چاہنے والا ہو گیا. تو مختصر یہ ہے کہ بتایا کہ اگر جو ہے وہ مسلم نہ بھی ہو تو اس کے بھی حقوق ہے، اگر جو ہے غیر مسلم بھی ہے تو اس کے بھی حق ہے. جیسا کہ روایت میں ملتا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، وہ جو ہے سوال کر رہا تھا، آنکھ پھیلا، نابینا تھا، بوڑھا عیسائی نابینا تھا، مانگ رہا تھا، لوگوں نے نہیں دیا. مولا علی نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس نے سوال کیا تو آخرکار لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا مولا وہ مسلمان کوئی ہے، وہ جو ہے نابینا بوڑھا عیسائی ہے، عیسائی ہے. تب مولا علی غضبناک ہوئے، کہا جب تک جوان تھا تب تک جو ہے تم لوگوں نے اس سے کام لیا، آج بوڑھا ہو گیا ہے، نابینا ہو گیا ہے نا، وہ تم سے سوال کر رہا ہے، تم جو ہے اسے عطا نہیں کرو. فوراً جو ہے مولا کائنات نے حکم دیا اور کہا کہ بیت المال سے اسے جو ہے وظیفہ دیا جائے. تو اب آپ دیکھیں یہ ہے اسلام. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عدل اور رحم دلی اور انصاف، لہذا جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاصل الحدیث موضوع کتاب اللہ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت ورحمته وغضبت بسطين يدين برحمه. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وصيان السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا كراما وجود ولا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا. نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين
صلی اللہ علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أشهدكم عليه أجل المؤدد في القرآن. جان محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرے اور جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، جو بھی اس دنیا میں نیک عمل انجام دیتا ہے وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سرفراز رہے گا اور آخرت میں بھی سعادت مند رہے گا. تو عزیزان محترم، یہ ماہ رجب کا جو مہینہ ہے تو ولادت معصومین علیہ السلام یہ تھے، اور بہرحال بہت سے مناسبتیں ہیں اس ہفتے میں بھی بے شمار مناسبتیں ہیں، اور ایک تو یہی ہے کہ حاکم شام جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ تمام تفصیل جو ہے آپ کے ذہنوں میں ہے. یزید نے پھر جو ہے حکم دیا بیعت کے سلسلے سے ولید کے پاس آیا، اور بہرحال امام حسین بنی ہاشم کو لے کر پہنچے. مروان نے کہا کہ اگر جو ہے چلے جائیں گے تو پھر جو ہے واپس نہیں آئیں گے، ممکن نہیں ہے پھر بیعت لینا. تو مروان نے پھر کہا بہرحال آپ دیکھیں کہ اس کے لیے جو ہے پورے خاندان پہ لعنت ہے. امام معصوم علیہ السلام کا جو ذکر ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، تو بہرحال حاکم تو برے ہوتے ہی ہیں، ہر حاکم نہیں، لیکن حاکم جو ہے بعض برے ہوتے ہیں. یہ تو برا تھا ہی حاکم، لیکن اس سے زیادہ جو ہے خطرناک جو ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ اسی نے چڑھایا مروان نے. یا دیکھیں آپ کہ فرعون کے ساتھ جو تھے کہا نا کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ سب جو ہے اقتدار تمہارا ختم ہو جائے گا. تو مختصر یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے نا. یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں. تو بہرحال اب جو ہے وہ چلا گیا حاکم. اب اس کے بعد جو چیزیں وجود میں آئی تو مسلم بن عقبہ اس کے سلسلے سے صرف جو ہے اشارہ کرنا مقصود ہے، یا جو واقعہ حرہ ہوا ہے، واقعہ حرہ ہے وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کس طریقے سے بعد میں جو ہے جو بنی امیہ کی جو حکومت تھی 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، یعنی تقریباً جو ہے 100 سال تک اس کی حکومت تھی. بہت کوشش کیا کہ فضائل اہل بیت کو چھپا دے، اور یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارے عیب ظاہر نہ ہو. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سے فضائل اور بہت جو ہے جعلی حدیثیں بھی تحریر کیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دشمن ہی کی قلم سے جو ہے فضائل مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آشکار ہوئے، اور دشمن جو ہے بہت چاہ رہا تھا، بنی امیہ بہت چاہ رہے تھے اپنے عیب کو چھپائیں، لیکن انہی کے قلم سے جو ہے دشمنی کے قلم سے اس کے عیبوں کو بھی قلم نے ظاہر کر دیا. تو بہرحال تاریخ جو ہے واقعہ حرہ تفصیلی ہے، بس مختصر سے جو ہے اشارہ کرنا مقصود ہے. اس کے بعد جو ہے یزید نے اپنے اس کو حکم دیا، 10,000 کا لشکر لے کر مدینے میں پہنچا. اب ظاہر سی بات ہے جب وہاں پہنچا تو قتل و غارت، یہاں تک کہ 700 جو ہے جو خواص تھے ان کو قتل کرایا. عموماً جو افراد تھے 10,000 کے تقریباً انہیں قتل کرایا، جو قاری قرآن تھے انہیں قتل کرایا، اور باقی سب جو بچ گئے مدینے میں سب کو اکٹھا کیا. اور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو تم سب جو ہے یزید کے غلامی میں ہو. اب اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو خاص افراد تھے انہیں جو ہے
آج بھی دیکھیے خاص ملیں گے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے رسوخ جو ہے عوام پہ بھی ہے نا، حکومت پہ بھی ہے نا، اگر اس پہ بھی ہے تو ایسے افراد جو تھے انہیں جو ہے قتل کرایا اور پھر جو ہے مکے میں پہنچا. ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پہ جو ہوا منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پہ جو حملہ کیا اور جو تبرکات جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو تبرکات وغیرہ تھے وہ تمام چیزوں کو جو ہے یہاں تک کہ وہ ہڈی وغیرہ بھی جو جناب ابراہیم نے جو دمبا سے کیا تھا اس میں جو ہڈی یا سینگ اس طریقے سے ہے نا بعد جو تبرکات رہ گئے تھے اور اس نے جو ہے حکم دیا اور سب جو ہے وہ جلا دیا گیا. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس نے جو ہے اس طریقے سے مظالم کی اور حاکم یہ جو ہے واصل جہنم ہو گیا. تو دیکھیں ایک جو مناسبت جو ہے کہ 22 رجب کو جو نذر کا اہتمام ہوتا ہے تو بہرحال جو ہوتا ہے جو بزرگوں نے جو ہے اہتمام کیا ہے اور کس وجہ سے بہرحال برملا کہہ بھی نہیں سکتے اس وقت، لیکن بس مختصر یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کسی خوشی کی وجہ سے جو ہے یہ اہتمام کیا ہے، کسی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے نذر کا. اچھا اب بعض لوگ جو ہے نا نذر نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، مختصر سن لیجیے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اطعام المومنین کہ مومنین کو کھانا کھلاؤ. اور یہاں تک بھی ہے روایات احادیث میں کہ جو مومن کو کھانا کھلائے گا تو اسے جو ثواب ملے گا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. دیکھیں ابھی وہ ایام جو ہے ماہ رمضان مبارک قریب ہے تو غلام آزاد کرنے کا جو ثواب کیا ہے فضائل کیا ہے کبھی بیان کریں گے. ایک جو ہے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی 3 مومن کو کھانا کھلا دے تو پھر جو ہے وہ جو جنت میں جائے گا 3 جگہ ہے، جنت عدن، جنت فردوس اور جنت طوبہ. تو جو 3 مومن کو کھانا کھلائے گا تو بہرحال اب جو ہے مومنین کو کھانا کھلا رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ پھر اس کا ثواب جو ہے کتنا ہے. لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا اہتمام کریں. جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اسے باقی رکھیں. اور دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہو اہتمام کر دے. اگرچہ کشمش ہے، کیلا ہے، انگور ہے، جو بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں جو ہے قرض وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل جو اخراجات ہیں تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا سب سے نمایاں خرچ جو ہے وہ تو موبائل ہی کا ہے، سب سے نمایاں خرچ ہے. پھر جو ہے واٹر بل ہے، بجلی کی بل ہے، سب اخراجات ہیں. لہذا جو ہے نا کوئی بھی کام ہو تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ جو ہے نظر کا اہتمام کر دے کہ مومن کو کھلانا ثواب ہے، یہ بھی ثواب ملے گا. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے برکت کا جو ہے وہ سبب بھی ہوگا، برکت کا بھی سبب ہوگا. لہذا جو ہے ایک چیز اور کہ دیکھیں اگر کوئی برادر مومن بلا رہا ہے نظر پہ تو ہمیں جانا چاہیے اور نظر کے بعد جب باہر نکلے نا تو کچھ بولنا نہیں چاہیے. اگر جو ہے سیب جو ہے انگور یا کیلا سیب ہو تو یہ نہ کہہ رہی سیب تو انگور کو رکھے تھے، سیب جو ہے 2 سوا اہتمام نہیں کیا تھا، اہتمام نہیں کیا نا. بس جو ہے سادی چیز جو ہے انگور کیلا چھوارا خورما رکھ دیا تھا. نہیں، یعنی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ جو ہے جو رکھ رہا ہے جائے اور جانے کے بعد جو ہے نظر کا اہتمام کیا ہے کھائے اور کسی سے ذکر نہ کرے اور یہ بھی نہ کرے کہ مقابلے کے لیے
مقابلہ بھی نہیں، خلوص کے ساتھ جو ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں کرے گا تو پروردگار جو ہے اسے قبول کرے گا. لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ بہرحال یہ ثواب ہے جو چیزیں ہے نا بزرگوں نے شروع سے کیا ہے. بہرحال ہم اس ثواب کو، اس رسم کو، اس عمل کو، اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے باقی رکھیں اور اسی طریقے سے نظر کا اہتمام کرتے رہیں. تو بہرحال ایک مناسبت اور ہے 22 رجب. ایک مناسبت یہ ہے کہ خیبر کے واقعے کا ایک مناسبت یہ ہے کہ ایک نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صاحب گئے پرچم لے کر گئے لیکن جو ہے وہ پرچم گاڑ نہیں پائے، فوراً جو ہے وہ واپس آ گئے. تو بہرحال دیکھیں یہ سب تاریخ کا یہ سب آئینہ ہے، آئینہ دکھاتا ہے. اب ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جس نے دین کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا اور کون ہے کہ جو دین کے نام پہ قوم کو لوٹ رہا ہے. یہ جو ہے آئینہ ہے، اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا ہے. پھر 23 رجب کو اب یہ بھی اہم شخصیت، ایک اور شخصیت، اب یہ بھی گئے پرچم لے کر گئے اور پھر بھی یہ بھی واپس آ گئے. لیکن جو ہے صرف واپس ہی نہیں آئے، ترغیب دلایا دوسروں کو بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ایسا ہی مسئلہ ہے خود ہی واپس آ گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو ہی منع کر رہے ہیں جانا نہیں. تو یہ جو ہے ایک شخصیت. اب بہرحال پھر اس کو وہ بھی مناسبت ہے نا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضوانوں کو جو تیر مارا تھا، بہرحال متعدد بار جو ہے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، حاکم وہ سامنے بھیجا تھا. اور مختصر یہ ہے کہ پھر 24 رجب کو پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد جو ہے خیبر کا در اور جو ہے ظالم کو قتل کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جس کے دل میں بھی جو ہے ولایت علی ہوگی، ولایت سے سرشار ہوگا، وہ جو ہے کبھی ظالم سے خوفزدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں فرعون کو جو خوف تھا وہ جناب موسیٰ سے، اور نمرود کو جو خوف تھا وہ جناب ابراہیم سے. ابو جہل بھی چاہ رہا تھا کہ محمد نہ ہوتے، لیکن سب جو ہے جو آرزو تھا سب آرزو لے کر جو ہے وہ خاک میں مل گئے. تو آپ دیکھیں کہ آج کا جو دشمن ہے وہ بھی جو خوفزدہ ہے اس سے خوفزدہ ہے کہ جو ولایت علی سے سرشار ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو زمانہ حالات ہے، جو میڈیا ہے، ہر ایک جو ہے اسی کا سہارا لیتا ہے. لیکن جو ہے انسان جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے اور اسے جو ہے خود ہی معلوم ہے، جیسا کہ متعدد بار آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 1985 میں جو ہوا تھا نا حملہ غیر رہبر پہ جو ہوا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے. تقریر کر رہے تھے، ہٹ گئے، پھر جو ہے تقریر شروع کر دیا. ابھی قریب میں چلے آئیے 24 میں جو ہوا تھا کتنا شور ہوا ہے، بنکر میں چلے گئے کہاں. لیکن پھر جو ہے جمعے کا خطبہ دیا تو متعدد بار یا مثلا جو ہے آیت اللہ ہاشمی جو رئیس تھے دنیا سے چلے گئے. جب یہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے بم پھینکا، لیکن اسی طریقے سے تقریر کرتے رہے. بعد میں لوگوں نے سوال کیا، انٹرویو لیا، سوال کیا کہ آغا آپ جو ہے تقریر کر رہے تھے اور بم پھینکا گیا، لیکن جو اسی طرح تقریر کر رہے تھے، آپ کو کیا احساس ہوا؟ ہم نے تو یہ سوچا ایک بلب پھوٹا ہے، ہمیں جو ہے وہی احساس نہیں ہوا. تو مختصر یہ ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ سب جو ہے وہی جناب موسیٰ نے تماچا مار اس کو فرعون کو
پھر وہی نسل اور آگے بڑھی. وقت نہیں ہے, مختصر یہ مولا کائنات نے تماچا مارا تھا کس کو؟ ابو جہل کو. سب وہی نسل ہے نا, جو بھی دشمن اسلام ہے انشاءاللہ جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ ذلیل ہوں گے, موکی کھائیں گے, وہ ان کا جو ہے تمام ارمان جو ہے ہاتھ میں مل جائے گا. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جمہوری اسلام کی حفاظت فرما, اور جو اصلاح کو فساد میں تبدیل کرنا چاہتے پروردگار جو ان کے پوشیدہ ہاتھ ہے ان ہاتھوں کو قطع فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين مدد خاتم النبي سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا قال الحسن مصطفى والحسين شهيد بالكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الديان عدم أبنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا معا ولا تفل بنا معا نحن بالجاهلات المسلمين وصلى الله عليهم وآلهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنكر ذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, غریب جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جمہوری اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے بھی علماء فقہاء مراجع و مومنین ہیں ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار جہاں جہاں کہیں بھی سیان حضر کران ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما, جناح العلین عنایت فرما. پروردگار جو مرحومین عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد, منافقین کے نفاق, اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع